آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے مس شمع منیر سے جانا کہ ہماری خوراک میں کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ جب خوراک کا ذکر ہوا تو ایک کویسچن یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جن میں دودھ اور دہی ہے، اس کا استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ ڈیری پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان کا انٹیک ہمیں ڈیلی روٹین میں کرنا چاہیے۔ جی، جو دودھ ہے وہ ہمیں وائٹامن ڈی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو ہر نارمل پرسن کے لیے 2 کپ دودھ جو ہے وہ ڈیلی ریکوائرڈ ہے، جو اس کی بونس کے لیے اس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہماری باڈی میں کولیسٹرول کو بھی، جیسے ہماری سن لائٹ جب آتی ہے اور وائٹامن ڈی جو ہماری بونس میں ہوتا ہے تو یہ کولیسٹرول بنانے میں بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک میکینزم چلتا ہے باڈی میں۔ تو ہمیں دودھ کا استعمال ڈیلی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دہی ہے یہ بھی ڈیری پروڈکٹ ہے، تو اس میں کیلشیم کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ملک، دہی میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں ڈیلی یوز کرنا چاہیے، کیونکہ موسٹلی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی، ہمیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، تو وہ لوگ جو ہے وہ کیلشیم ڈیفیشنسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور موسٹلی ہماری ڈائٹ اتنی پیور نہیں ہے، تو اگر ہم بالکل بھی انٹیک چھوڑ رہے ہیں اس کا تو پھر ہمیں ڈیفیشنسی ہوگی، تو بہت جلدی ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آسٹروپروسس، پھر اس طرح کی بہت سے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اور موسٹلی فیمیلس میں تو بونس کی جو ہے ڈیزیز آفٹر 30 سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی کیلشیم کی ایبزارپشن نہیں ہو پا رہی ہوتی باڈی میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور اس میں کیلشیم کا انٹیک جو ہے وہ لازمی بنائیں اپنی۔ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فیمیلز میں یہ بیماری واقعی 30 کے بعد بہت کامن ہو جاتی ہے، اور پچھلے دنوں میں بہت ساری ہمیں کالز آئی، بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے وہ کون سے سورس ہیں جن سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس شو کے توسط سے آپ کو یہ میسج دینا چاہیں گے، جیسے ابھی مس شمع منیر نے بتایا کہ اگر آپ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے جو ہیں اس کی مقدار کو اپنا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دودھ اور دہی کا استعمال اچھا خاصا کرنا ہوگا، اور آپ کو دودھ بھی لینا ہوگا اور دہی بھی لینا ہوگا۔ اس سے آپ بہت ساری میڈیسن کے ذریعے جو آپ کیلشیم اور وائٹامن ڈی لے رہے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ دودھ کا استعمال کیجئے، دہی کا استعمال کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اس سے پہلے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا گڈ فیٹس کا، تو ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو یہ فیٹ ہے جو ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور گڈ فیٹ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے کون سے سورسز ہیں؟ گڈ فیٹس جو ہیں وہ بیسکلی فش میں ہیں، جی جی، اس میں اومیگا 6 اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، جی جی، تو ہمیں فش کا جو انٹیک جو ہے اس کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب ہم جب کلینک پہ کسی پیشنٹ کو بتا رہے تو یہ ہمارا پام سائز جو ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں ایک جو ہے مچھلی کا ایک پیس جو ہے ہفتے میں ایک بار تو اس کا انٹیک لازمی کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ ہمیں فیٹی ایسڈس دے رہے ہوتے ہیں جس کو ہم لو ایچ ڈی ایل اس میں ہوتا ہے۔ جی جی، اس کے علاوہ جو گھی ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ہماری جو وینس ہیں یا کیپلریز ہیں اس میں جا کے یہ اسٹور ہوتا ہے، تو یہ ایک اسٹاک یا پلگ بنا دیتا ہے وہاں پہ، اور یہ جو ہارٹ اٹیک کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے ایز کمپیئر ٹو آئل جو ہے وہ ہمیں یوز کرنا چاہیے اپنے فوڈ میں۔ اور جو ہے ملک لیں، اس میں بھی ہمیں فیٹس مل رہے ہوتے ہیں، جو ہماری یوگرٹ ہے اس میں بھی ہمیں فیٹ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جب ہم فیٹ کا کوئی بھی چیز انٹیک کریں اس کے ساتھ ہمیں ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے۔ نارمل روٹین میں واک بھی کر لینے سے انسان کی کیلریز برن ہوتی ہیں، بالکل صحیح، تو پھر جو ہماری باڈی میں جو بیڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ اسٹورڈ نہیں ہوتے، تو یہ جو گڈ فیٹ کا ہے وہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ہیں، یہ ہمیں فش پرووائڈ کرتی ہے، فش لیور آئل ہے، کاڈ لیور آئل ہے، ان سے ہمیں یہ گڈ فیٹس ملتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہمیں یہ کویسچن کر رہے تھے کہ گڈ فیٹس جو ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو آج ان کے لیے بھی اس چیز کا جواب تھا کہ گڈ فیٹس جو ہیں یہ آپ فش سے حاصل کر سکتے ہیں، اور فش کے ساتھ ساتھ وہ تمام ڈائٹ جن کا آج ذکر کیا گیا آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈیلی روٹین کا اس کو حصہ بنائیے۔ اور ابھی آج جو خاص ہمارا ٹاپک تھا وہ اوبیسٹی تھا، موٹاپا تھا، اور اب ہم جانیں گے مس شمع منیر سے کہ وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں وہ اپنا وزن کیسے کم کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمیں چاہیے کہ جو بھی لوگ جی اوبیس ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی کیلوریز ریسٹرکٹ کریں، جی جی، جتنا وہ کھانا کھا رہے ہیں ایک دم سے اپنی باڈی کو اسٹریس میں بھی نہ لائیں، کیونکہ انہوں نے اپنی باڈی کو ایسا بنا لیا کہ وہ زیادہ کھا رہے ہیں۔ جی جی جی، ایک دم سے اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کی باڈی جو ہے وہ اسٹریس میں آ جائے گی، تو پھر وہ ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر لو ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی۔ اب ایک دم سے کھانا چھوڑ رہے ہیں تو وہ شوگر لیول جو ہے ہماری باڈی میں کم ہو جائے گی۔ تو
آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اپنی روٹین ایسی بنانی ہے کہ ہمیں کم کھانا ہم نے اس کو دینا ہے، جس میں سلاد کا استعمال زیادہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. روٹی جو ہے جہاں پہ 2 کھا رہے ہیں 3 کھا رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب دوپہر کا کھانا، دوپہر میں موسٹ لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے کیونکہ ایک وہ روٹین بنی ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھوک زیادہ لگتی ہے. اس سے پہلے یہ کہ آپ ایک پورا بال بنائیں جس میں سیلڈ ہو، جیسے گاجر، مولی، یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کر کے تو وہ کھائے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا آپ کو جو بھوک جو ہے وہ فیل نہیں ہوگی. اسٹیٹی ویلیو جو ہے نا بالکل ٹھیک، وہ آپ کو فیل ہوگی کہ جیسے کہ بندہ سیٹسفائی ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی. جی تو اس کے ساتھ پھر آپ کم اپنی روٹی کر دیں. اس کے علاوہ پروٹین لینا شروع کر دیں لیکن کاربوہائیڈریٹس کم کریں. جی. پروٹینز جو ہے وہ ہمیں موٹا نہیں کرتے، کاربوہائیڈریٹس جو ہمیں موٹا کرتے ہیں. جتنی بھی ہماری جو ہے سیریلس ہیں، جیسے ہم گندم کھا رہے ہیں یا وائٹ فلور لے رہے ہیں، جو بھی آٹا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا انٹیک کم کر دیں. چاول کا انٹیک تھوڑا کم کر دیں. اور شوگرز جو ہے، شوگر تو بیسکلی وہ ہے ہی مطلب گلوکوز کی فارم میں جیسے جا کے ٹوٹے گی تو بعد میں وہ ہمیں موٹاپے کی طرف لے کے جائے گی. تو جتنی بھی یہ اس کو ہم وائٹ پوائزن کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری باڈی میں جاتے ہیں، پھر ہمیں اوبیسٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمیں دوسری بیماریوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں اس وائٹ پوائزن سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے. جو لوگ موٹے ہیں وہ 300 کیلوریز اپنی کم کریں ڈیلی بیسس پہ. ایک دم سے میں دیکھتی ہوں کہ یوٹیوب چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 دنوں میں آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، 1 مہینے میں آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری باڈی میں ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز پیدا ہونا شروع ہو بالکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک پراپر میکینزم کے تھرو یعنی کہ آہستہ آہستہ اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنا ہے، تو پھر ہم اپنا ویٹ لاس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں ہم نے یہ جانا کہ موٹاپا جو ہے اس کا علاج بھی ممکن ہے اور وزن جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اکثر آپ دیکھنے میں آیا جب آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا، موسٹلی لوگ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اکثر یہ ایڈز جب دیکھتے ہیں کہ اس دوائی کا استعمال کریں اور 15 دن میں، 30 دن میں، 2 ماہ میں، 3 ماہ میں آپ کا وزن جو ہے 15 kg یا 20 kg یہ کم ہو جائے گا. کیا ان دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا کہیں گے؟ میڈیکیشن سے ویٹ لاس کرنا صحیح نہیں ہوتا. وہ ہماری باڈی کو ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز کی طرف لے جاتا ہے. موسٹ لوگ گلوکوفیز یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے. لوگوں کا ہو بھی جاتا ہے ویٹ لاس، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس سے بھی ڈبل گین ہوتا ہے ان کا. کیونکہ اگر ہم تھرو ڈائٹ اپنا ویٹ لاس کریں گے تو وہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم اپنا ویٹ لاس کریں گے پھر دوبارہ ویٹ گین کرنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم میڈیسنس کے تھرو کریں گے تو ہم جب میڈیسنز ایسی بات ہم اس کو تھرو آؤٹ دا لائف تو یوز کر نہیں سکتے. ہم نے 1 سال یوز کیا، ہمیں فیل ہوا کہ ہمارا جو ہے ویٹ ہے وہ 10 kgs کم ہو گیا، 5 kgs کم ہو گیا، اس کے بعد ہم میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کا آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ 10 سے 20 کی طرف جاتا ہے بندہ. پھر اس کی یعنی کہ ڈبل اس کا ویٹ جو ہے وہ گین ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہی وہ فیٹ سیل بہت جلدی ٹوٹتے ہیں، اب فیٹ سیل جب ٹوٹیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے نا، تو وہ بھی ایکٹوپک فیٹ کے فارم میں ہمارے آرگنس کے جا کے اوپر اسٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک دم سے فیٹ سیل ٹوٹے، ہماری باڈی بہت زیادہ سیلز کو یا کیلوریز کو تو ایک دم سے برن نہیں کرے گی یا اس کو ویسٹ تو نہیں کرے گی. تو وہ کیا ہوں گے کہ وہ فیٹ جو بھی ہیں ہمارے ایکٹوپک فیٹ کی صورت میں ہمارے ہارٹ پہ یا کڈنیز پہ یا لیورز پہ جا کے وہ اسٹور ہونا شروع ہو جائیں گے. ناظرین، یہ بڑی ہی زبردست باتیں تھیں جو آج ہم نے جانی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف پتلا ہونے کے لیے یہ دوائی استعمال کی اور بعد میں مجھے دل کا مرض لاحق ہو گیا، میری کڈنیز خراب ہو گئی، میرا جگر خراب ہو گیا. اور آج ہم نے مجتمع منیر سے جانا کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے. جب آپ بہت جلدی کرتے ہیں اور دوائیوں کے ذریعے اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے آج ہم نے اپنے شو کے توسط سے یہی آپ تک میسج پہنچایا ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو سمارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو موٹاپا ہے وہ اتنا زیادہ نہ رہے اور آپ وزن کو کم کر لیں، تو بہتر ہے کہ ڈائٹ کے ذریعے اور ایکسرسائز کے ذریعے اس کو کیجئے. جب آپ کا لائف سٹائل اچھا ہوگا، آپ کی ڈائٹ بیلنس ہوگی اور آپ روٹین میں مارننگ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو صحت مند ہیں لیکن موٹاپے کا شکار نہیں بھی ہیں اور جو موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں لیکن وہ مٹھائیوں کے، سویٹ کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جب ہم کسی کو ڈائٹ پہ لے کر آتے ہیں جس کو ہم ڈائٹ چارٹ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پورا ویک اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہر یہ چیز نہیں کھانی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس کی کیلوری ریسٹرکٹ کی ہوتی ہے
وہ ہم نے اس کی کیلوری مینیج کی ہوتی ہیں تو اس کے اکارڈنگ اس نے کھانا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ہم ایک چیٹ ڈے رکھ دیتے ہیں. جی جی, اس میں وہ بندہ کھا سکتا ہے, جن کی جنک فوڈ لے رہا ہے یا سویٹس لے رہا ہے, آئس کریم لے رہا ہے, تو وہ ایک دن کھا سکتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ اپنے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو اوبیسٹی سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنی ڈائٹ کو ریسٹرکٹ کریں, لیکن ایک دن ایسا رکھ لیں جس میں وہ یہ ساری چیزیں کھا سکیں, کیونکہ کسی چیز سے منع تو نہیں ہے, لیکن کچھ ٹائم کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنا ویٹ ہیلتھی ویٹ جو آپ گین کر لیں گے, اس کے بعد آپ اس کے بعد بھی آپ نے بہت زیادہ نہیں اس کا یوز کرنا, لیکن نارمل روٹین میں کبھی کبھار آپ ان ساری چیزوں کا انٹیک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, شوگر اور سالٹ جو ہے یہ بہت ہی کامن چیزیں ہیں, ہماری ڈائٹ کا حصہ ہوتی ہیں, اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے. جیسے شوگر کے بارے میں بتایا, سالٹ کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ سالٹ جو ہے وہ ہائپر ٹینسو پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ریسٹرکٹ کرتے ہیں ہم, کیونکہ جب ہم ان کی بایو کیمیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سوڈیم لیول تو آلریڈی بڑا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے سالٹ فری ڈائٹ, مطلب جس میں نمک نہ ہوگا, وہ چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے. تو جو شوگر ہے وہ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہم شوگر کو ریسٹرکٹ کرواتے ہیں, کیونکہ یہ سمپل شوگر ہوتی ہے, سمپلسٹ کاربوہائیڈریٹ فارم ہوتی ہے, تو یہ جب ہماری باڈی میں جاتے ہیں تو گلوکوز کے لیول کو فوراً سے بڑھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں. موسٹلی جن لوگوں کو ڈیزیز ہے تو ان کے لیے تو واقعی یہ پوائزن ہے نا, جیسے ان کی باڈی میں جائے گا تو زہر کی طرح ہے, تو ان کو وہ ہارمفل ہوگا, ان کے لیے وہ کسی قسم کا بھی وہ نقصان وہ پہنچا سکتا ہے. نارمل بندہ ہے وہ لے, لیکن اس کی بھی ہمیں بیلنس اماؤنٹ لینی ہے. بہت زیادہ شوگری فوڈ نہیں ہمیں لینے چاہیے, جیسے سویٹس ہیں, بہت زیادہ ہر چیز کا جب انٹیک ہم زیادہ کریں گے تو وہ اس کا جو ہے افیکٹ ہماری باڈی پہ ہوگا. بالکل. تو ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے, شوگرس اور سالٹ کو بھی مینٹین کر کے اپنی ڈیلی روٹین میں لینا چاہیے. جی ناظرین, آج ہم نے بہت ہی زبردست باتیں مس شمع منیر سے جانی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم سب کے لیے بہت ہی مفید ہیں. وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید تھی, اور آج ہم نے ان کے لیے یہ اسپیشل یہ شو کا انتظام کیا تاکہ وہ لوگ جانیں کہ موٹاپا نہ صرف خود ایک بیماری ہے بلکہ یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے. اور آج آخر میں مس شمع منیر سے ہم یہ جانیں گے کہ وہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے جنہوں نے آج یہ تمام باتیں سنی ہیں, دیکھی ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں آپ؟ میں ان کو یہی بتانا چاہوں گی کہ آپ اس بیماری سے بچیں, جی, موٹاپے سے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی اپنی لائف میں لے کر آئیں, سیڈنٹری لائف سٹائل کو چھوڑ دیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد 15-20 منٹ اب ڈیلی روٹین بنائیں کہ آپ نے واک کرنی ہے. پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور جو ہے جنک فوڈ ہے اس کا استعمال کم کریں. گھر پہ جو فوڈ بنتا ہے اس کو کھائیں, اس سے آپ کی جو ہے صحت بھی ٹھیک رہے گی, اور آپ جو ہے بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صحت ایک برکت. اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو آل. مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں برکت ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمع منیر, اور مس شمع منیر نیوٹریشنسٹ ہیں, اور یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں کاسمی اسٹوڈیوز میں. اور مس شمع منیر ایم فل کر رہی ہیں منہاج یونیورسٹی سے, اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج مس شمع منیر نے ہمیں وقت دیا کہ ہم ناظرین کے لیے ان سے بہت سی مفید باتیں جان سکیں. اور آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اوبیسٹی, یعنی کہ موٹاپا. اور ہم مس شمع منیر کو ویلکم کرتے ہیں صحت ایک برکت میں. خوش آمدید. آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. اور آج ہم جانیں گے موٹاپا یا اوبیسٹی ہے کیا. جی مس شمع منیر, کیا کہیں گے کہ موٹاپا ہے کیا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اوبیسٹی جو ہے وہ ہماری آج کل کی جو ہے سب سے بڑا وجہ بنی ہوئی ہے بیماریوں کی. یہ ایک
کاسمی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں بلکہ یہ ہمارا جو میڈیکل ایشو بھی ہے اس میں بہت بڑا ہے، کیونکہ اوبیسٹی جو ہے وہ آلموسٹ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں وہ ساری ان کا لنک جو ہے وہ موٹاپے سے سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے ہی ہماری باڈی میں ایکسیسو اماؤنٹ آف فیٹ ہوتی ہے تو وہ بہت سے ہمارے آرگنس پہ جا کے وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی بیماریاں جو ہے ہماری باڈی میں وہ جنریٹ ہوتی ہیں. بیسکلی جو اوبیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہماری باڈی میں جب ایکسیسو اماؤنٹ آف فیٹ جو ہے وہ اسٹور ہونا شروع ہوتی ہے، دین انسان موٹاپے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے. نیچرلی جو ہے ہماری باڈی میں ڈفرینٹ آرگنس ہیں، جیسے ہمارے تھائی ریجن ہے، بیلی ہے، ان میں ایڈیپوز ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں فیٹ کو. اب جب ہم ایکسٹرا اماؤنٹ آف کیلوریز لے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہم فیٹ کا انٹیک کر رہے ہیں، جنک فوڈ لے رہے ہیں، تو وہ ان دا فارم آف فیٹ جو ہے وہ ایڈیپوز ٹیشوز میں اسٹور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ہمارے ایڈیپوز ٹیشوز کی بھی اسٹوریج جو ہے وہ کیپیسٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہی فیٹ جو ہے وہ ہماری باڈی میں ایک جیسے بالکل گھوم رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایسے میڈیکل میں ہم ایکٹوپک فیٹ کے نام سے یوز کرتے ہیں. وہ پھر کیا کرتی ہے، کبھی ہارٹ پہ جا کے اسٹور ہو جاتی ہیں یا لیور پہ جا کے اسٹور ہو جاتی ہے. موسٹلی ہم سنتے ہیں، دیکھا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جگر بڑھ گیا. جگر کیسے بڑھتا ہے کہ اس کے اوپر جو فیٹ سیلز ہیں وہ جا کے اسٹور ہو گئے ہیں، انہوں نے اس کو فیٹی لیور بنا دیا ہے. اسی طرح جو ہارٹ کے اوپر جب جا کے وہ اسٹور ہوتے ہیں تو ہمارا فیٹی ہارٹ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کولیسٹرول کی اماؤنٹ ہماری باڈی میں بڑھ جاتی ہے. تو ان ساری چیزیں کی جو بیہائنڈ جو میکینزم چل رہا ہوتا ہے وہ اوبیسٹی ہوتی ہے. اب اوبیسٹی وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے مسلس پہ جب جاتی ہے تو پھر ہم بندہ ایک فلفی سا نظر آتا ہے، وہ موٹا فیل ہوتا ہے. اب ڈفرینٹ ٹائپ کی فیٹ ہوتی ہے، میلز میں الگ ہوتی ہے، جو فیمیلز میں ان میں الگ ہوتی ہے. ان کی دو ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ایپل شیپ. جو میل میں جو اوبیسٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایپل شیپ اوبیسٹی کہتے ہیں. وہ ان کی ایبڈومن سائڈ پہ جا کے وہ جو سارے فیٹ سیلز ہیں وہ اسٹور ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے کہ میلز میں ہارٹ اٹیک کے چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. جو ہیں میلز میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو فیٹ ہے، جو ایکٹوپک فیٹ ہے جس کو میں نے بولا تھا ایکسٹرا فیٹ ہے، وہ ساری ایبڈومنس میں جا کے وہ اسٹور ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی بندہ خدا نہ خواستہ اس کا ویٹ لاس ہوتا ہے، ویٹ لاس تو کرنا چاہیے لیکن کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک انوانٹیڈ ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ لی، ایک دم سے وہ ہمارا ویٹ لاس کرواتے ہیں تو وہ جو فیٹ کے جو سیلز جب وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جا کے اسٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ آرگنس کے اوپر. اور فیمیلس میں جو ہے وہ پیئر شیپ میں اوبیسٹی ہوتی ہے، یعنی تھائی ریجن میں ان کا جو ہوتا ہے فیٹ جو ہے وہ اسٹور ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے فیمیلس میں ایز کمپیئر ٹو میل کم چانسز ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے. تو یہ اس کی جو ریزن ہے وہ اوبیسٹی ہی ہے. ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی ریزن جو ہے اوبیسٹی ہے. ڈائبٹیز ہے. جو بھی بندہ موٹا ہوگا اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ڈائبیٹک ہوگا. اور جیسے ہی بندہ ڈائبیٹک ہوتا ہے تو جو ہائپر ٹینشن ہے وہ ان دونوں یہ ساتھ چلتی ہیں. جو بندہ ڈائبیٹک ہوتا ہے وہ ہائپر ٹینسو بھی ہوگا. یہ میک شور ہے کہ دونوں میں سیم بیماری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ہم نے ابھی جانا کہ موٹاپا نہ صرف بذات خود ایک بیماری ہے بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. ابھی مسٹر شمع منیر نے بتایا کہ موٹاپے کی وجوہات جو بتائی انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ موٹاپا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ ہے. موٹاپے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور موٹاپے ہی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں انہوں نے بتایا کہ اکثر جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو لیور ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے، فیٹی لیور ہے، ہارٹ کا سائز بڑھ گیا ہے اور بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. ابھی انہوں نے یہ بھی بتایا موٹاپے ہی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہو سکتا ہے اور موٹاپے ہی کی وجہ سے آپ شوگر کے مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے موٹاپا جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اب ہم ان سے جانیں گے کہ موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں. موٹاپے کی جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہماری ایکٹیویٹی ہے. مطلب لوگ آج کل بہت لیزی ہو گئے، ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ہم بہت زیادہ فون یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، یا آفس گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک چیئر ٹیبل مل جاتا ہے، اس کے اوپر لیپ ٹاپ ہے. ہم نے سارا کام جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ بھی ایسی لے رہے ہیں جس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ایکٹیویٹی ہے نہیں، ہم کام بھی کر رہے ہیں اور جنک فوڈ لے رہے ہیں یا بہت زیادہ ہائی کیلوری والی ڈائٹ لے رہے ہیں.
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس تو پوری ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کی کیلوریز کی اماؤنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان دا فارم آف فیٹ وہ جو ہے ہماری باڈی میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوبارہ سے میکینزم اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ایڈیپوز ٹیشوز میں کیپیسٹی ختم ہوئی تو وہی جو ایکسٹرا کیلوریز تھی وہ ہماری مسلز میں یا ڈفرینٹ جو آرگنس ہیں ان کے اوپر جا کے اسٹور ہوگی. تو سب سے بڑا جو ہے فیکٹر جو ہے ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ ہم ایکٹیو ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کر رہے یا ہم بہت زیادہ ہارڈ کام نہیں کر رہے کیونکہ مشینز ہیں, ہر چیز ہمیں ایک ریڈی میڈ ٹائپ مل رہی ہے. تو وہ ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. پہلے اگر ہم دیکھتے تھے کہ انسان یا کسان تھے وہ جا کے کام کر رہے تھے, کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا ڈفرینٹ قسم کے بہت ہارڈ کام تھا لوگ کرتے تھے. لیکن اب جو ہے لوگوں کو اسیس مل گئی ہے, وہ بہت زیادہ ان کو ایزی ہے کہ وہ کام کوئی بھی تھرو مشینز کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, جیسے کچھ لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہے, ہارمونلس پرابلم ہوتی ہے, جیسے فیمیلز ہیں ہمیں PCOS وغیرہ ہے, تو اس وجہ سے بھی وہ اوبیس ہونا اسٹارٹ ہوتی ہیں. اور پھر ہمیں ریڈی میڈ فوڈ چاہیے, ریڈی ٹو یوز. بہت جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو ریڈی ٹو یوز فوڈ ہے, اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم برگر لے رہے ہیں وہ تو بالکل ہمیں مل جاتا ہے کہ بنی بنائی ایک چیز ہے تو وہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, یا ہم ٹی وی ایڈس دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ برگر ہے, پیزا ہے, تو ہم ان ساری چیزوں کو لے رہے ہیں. کولڈ ڈرنک میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ اوبیسٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ سمپل شوگرس ہیں. جیسے ان کا مالیکول ٹوٹتا ہے تو یہ گلوکوز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. گلوکوز ہماری باڈی کا جو ہے یہ ہمارے بہت ضروری ہے, لیکن جیسے ایک سی اماؤنٹ زیادہ بڑھتی جائے گی تو یہ فیٹ میں اسٹور ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں کی بھی یہ وجہ بنتی ہے. انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ اوبیسٹی کی وجہ بنتی ہے, اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہی انسان پری ڈائبیٹک اور دین ڈائبیٹک ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے جنک فوڈ کی وجہ سے ہے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا کہ فاسٹ فوڈ جو ہے یہ کس طرح صحت کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے, اور اس کا بہت زیادہ استعمال تو آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. جہاں میڈم شمع منیر نے بات کی فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی, ہم ان سے جانیں گے کہ پھر انسان کی جو ایک ڈائٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. ہماری ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. جی, ایز اے نیوٹریشنسٹ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس فوڈ گائیڈ پیرامڈ ہوتا ہے جس میں 5 گروپ ہوتے ہیں فوڈ کے, جس میں سیریلز ہیں, گرینس ہیں, ہم لیگیومس دیتے ہیں, پلسز ہوتی ہیں, ڈیری پروڈکٹس ہیں, پھر شوگرز ہوتی ہیں اور فیٹس ہوتے ہیں. وہ ہم نے ایک مینیج کیا ہوا ہے کہ کتنا ایک بندے کا کتنی کیلوریز ہونی چاہیے. اکارڈنگ ٹو ان کی کیلوریز ہم ان کو مینٹین کرتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ اپنا فوڈ لیں گے تو آپ کے جو ہے وہ باڈی ویٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ویٹ جیسے انکریز ہوتا ہے, بندہ ایک ہمارے پاس نارمل اسکیل ہوتا ہے کہ 18.5 سے 24.5 جن کا ویٹ ہوتا ہے وہ نارمل ہوتے ہیں. اس سے اوپر جو جیسے جیسے انسان جاتا ہے تو پھر وہ اوور ویٹ اور دین پھر وہ اوبیسٹی کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے بندہ اوور ویٹ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہیں پہ اپنے نا باڈی کو کنٹرول کرنا شروع ہو جائے, یعنی کہ بیلنس ڈائٹ کی طرف آ جائے تو وہ اب اس کی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ نارمل ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم اوور ویٹ ہوتے ہیں, ہم پھر بھی اپنی جسم کا جو خیال نہیں رکھتے یا پھر بھی ہم ویسے ہی ڈائٹ لے رہے ہیں تو پھر بندہ اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے. تو اوبیسٹی کی بھی آگے سے ٹائپس ہیں, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 ہوتی ہے. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے, ٹائپ 3 کے بھی ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں. گلاب دیوی میں جب ہم دیکھتے تھے تو ایک پیشنٹ تھی, اس کو ہم اسٹیچرس پہ بھی لے کے جاتے تھے تو وہ اس کا ایکس رے نہیں ہو پا رہا ہوتا تھا, الٹرا ساؤنڈ نہیں, کیوں اتنی زیادہ اوبیسٹی, اور اس کے اندر ہم نے ہر قسم کی بیماری دیکھی ہے. وہاں سے ہم نے ڈائگنوز کیا تھا کہ اوبیسٹی ہر قسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے. اس کو ہائپر ٹینشن بھی تھا, اس کو ڈائبٹیز بھی تھی, اس کا لیور فیل ہو چکا تھا, اس کی کڈنیز فیل ہو چکی تھی کیونکہ وہ اوبیس تھی. جو اس کے پیچھے ہم نے جب اس کا پوری ہسٹری دیکھی تو وہ اوبیسٹی کی وجہ سے اس کو ساری بیماریاں جو ہیں وہ لگی ہیں. تو وہ اتنی وہ عورت جو تھی وہ بری حالت تھی اس کی, کیونکہ وہ نہ تو اٹھ پا رہی تھی نہ وہ چل پا رہی تھی, اتنی زیادہ وہ موٹی ہو چکی تھی, اور اس کو ہارٹ کا بھی پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. تو یہ بھی اگر ہم نے جیسے ہم نے ان کی ہسٹری لی تو وہ بہت زیادہ لیزی تھی, ایکٹیویٹی نہیں کر رہی تھی. پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ڈفرینٹ ہارمونس کی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی اوبیسٹی انسان کے اندر آنا شروع ہوتی ہے. ناظرین, ہم نے جانا ابھی تک موٹاپا ہے کیا, موٹاپے کی وجوہات کیا ہے, اور ہم نے دیکھا ڈائٹ انسان کی کیسی ہونی چاہیے, اور آج ہم نے یہ بھی جانا کہ موٹاپے کی وجہ سے ایسی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں جو پھر جن کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناقابل علاج ہیں, اور جو پھر ساری عمر آپ کے ساتھ چلتی ہیں. اور ناظرین, آپ کو یہی کہنا چاہیں گے اپنی ڈائٹ پہ فوکس کیجئے,
اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو بیلنس ڈائٹ بنائیے. اور بیلنس ڈائٹ میں ابھی مس شمع منیر نے بتایا آپ نے سبزیاں لینی ہیں, آپ نے پھل کھانے ہیں, آپ نے دالیں بھی کھانی ہیں, آپ نے گوشت بھی اگر کھانا ہے تو اس کی بھی ایک مناسب مقدار ہے. آپ نے ان تمام چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پورا ویک آپ گوشت ہی کھاتے رہیں, اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ اگر آپ دالیں کھا رہے ہیں تو پورا ویک آپ دالوں پہ ہی رہیں. آپ نے بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے, آپ نے سبزیاں بھی لینی ہیں, آپ نے پھل بھی کھانے ہیں, آپ نے دالیں بھی کھانی ہیں, آپ نے گوشت بھی کھانا ہے. اور جہاں کھانے پینے کی بات ہوئی, ایک بات میں ضرور میم شمع منیر سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسے کہ سردیوں کا سیزن گزرا اور سردیوں میں تو لوگ بڑے شوق سے انڈے کھاتے ہیں, لیکن گرمیوں میں یہ کہا جاتا ہے نہ ہی بچوں کو انڈے دیے جاتے ہیں نہ ہی بڑے لیتے ہیں, کہتے ہیں گرمیاں آ گئی ہیں اور انڈا گرم ہوتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ہر موسم میں ہی انڈا ایکول ہمارے لیے بینیفٹس رکھتا ہے, یا اس کو پھر گرمیوں میں ترک کر دینا چاہیے اس کا استعمال؟ نہیں, انڈا جو ہے ہمیں سردیوں گرمیوں دونوں میں لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا جو ہے پروٹین سورس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے وہ ڈیلی گوشت افورڈ نہیں کر رہا, لیکن انڈا تو ایک بندہ افورڈ کر سکتا ہے نا, کہ وہ ایک لو پرائس پہ مل جاتا ہے. جی جی. تو بچوں کو تو لازمی دینا چاہیے کیونکہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور گروتھ میں سب سے زیادہ ہمیں پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مسل میس بن رہے ہیں سارا کچھ وہ. بالکل. تو انڈا جو ہے وہ لینا چاہیے, بچوں کو تو اسپیشلی دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہر ایج گروپ کا بندہ جو ہے وہ ایگ کا انٹیک کر سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی ایج جو ہے 40+ ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی جو کولیسٹرول, جو اس کا جو ایگ وائٹ جو ایگ یولک ہوتی ہے وہ کولیسٹرول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس میں پھر یہ چانس ہوتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جیسے 40+ ہیں تو وہ ایگ یولک کو نکال دیں. جو ایگ وائٹ ہے وہ پروٹین ہے, بالکل اس کو لے لیں. اس کو گرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تھرمک افیکٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اس کا کوئی افیکٹ ہماری باڈی پہ نہیں ہوتا. تھرمک افیکٹ جو ہے وہ ایک سمجھ جس کو ہم ایسے اس کی کمپیریزن کر رہے تھے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یہ چیز گرم ہے, اس کا بیسک جو ہے وہ تھرمک افیکٹ ہے. پروٹین ہے وہ زیادہ ٹائم لے گی ہماری باڈی میں ڈائجسٹ ہونے میں, زیادہ انزائمز چاہیے ہمیں, تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ گرم ہے, ایون کہ وہ گرم نہیں ہوتا, اس کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے ڈائجیشن میں. تو اس کو انڈے کو ہمیں لینا چاہیے ڈیلی بیسس. ناظرین, آج ہم نے جانا میم شمع منیر سے کہ انڈا جو ہے اس کو ہماری ڈیلی ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے, اور بچوں کے لیے خاص کر یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات آ گئی کہ انڈا گرم ہے یا اس کو گرمیوں میں نہیں لینا چاہیے, تو یہ قطعاً اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. بچوں کو گرمیوں میں سردیوں میں آپ نے ڈیلی ان کو انڈا دینا ہے کیونکہ یہ ان کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ وہ بھی انڈا کھا سکتے ہیں ہر موسم میں, لیکن جو 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر یا جو نیوٹریشنسٹ ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر اس کو لیں. آپ جان رہے ہیں آج موٹاپے کے بارے میں, اور ہم نے بہت کچھ آج جانا میم شمع منیر سے کہ موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. ابھی ڈائٹ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم اور بہت ساری باتیں جانیں گے شمع منیر سے. گاڈ بلیس یو.